اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ کی دعا سے میں بھی ایک دم ٹھیک ہوں۔ میری دعا ہے اللہ پاک سے آپ جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ پاک آپ سب پر اور ہر اس کام پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم نازل فرمائے، اور ہمارے ملک پاکستان کے اللہ تعالیٰ حالات ٹھیک کر دیں جلدی سے۔ جتنے بھی سیلاب آ رہے ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، اللہ پاک ملک پاکستان پر ہر کونے میں اپنی نظر رحمت فرمائے۔ بہت زیادہ سیلاب آ رہے ہیں، آپ یقین جانیے کہ جب بھی بارش ہوتی ہے تو دل ڈر جاتا ہے، لیکن اللہ پاک سے دعا فوراً نکلتی ہے کہ یا اللہ پاک نفع دینے والی بارش برسانا۔ اور ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جب بھی بارش ہوتی ہے تو آپ یہ دعا پڑھ لیا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صیبا نافعا، ٹھیک ہے؟ یہ دعا پڑھ لیا کریں تو اللہ تعالیٰ جب بھی بارش برساتے ہیں پھر نفع دینے والی بارش، یعنی کہ جہاں جہاں بھی بارش برسے گی نا اس سے فائدہ ہی پہنچے گا، کسی کو نقصان نہیں ہوگا، کسی گھر کو نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ شکر ادا کرتی ہوں اللہ پاک کا، اللہ پاک نے دوبارہ سے زندگی دی، اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا دین عطا کیا، اتنا سب کچھ دیا۔ ہم سارا دن گناہ کرتے ہیں، مطلب سارا دن ہم گناہ کرتے ہیں، انہی فرشتوں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ ہمارا نیکسٹ ڈے رزق پہنچاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر میرے اور آپ کے لیے کیا شکر گزاری ہو سکتی ہے؟ اگر ہم دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں نا تو یقین جانیے کہ ہم نا بہت سکون محسوس کرتے ہیں اپنی زندگی میں، جب ہم کہتے ہیں نا کہ یا اللہ پاک آپ کا بہت زیادہ شکر ہے، آپ نے جتنا کچھ دیا ہے نا کہ میرے مانگنے سے، میرے بغیر مانگے مجھے اتنا کچھ دے دیا ہے، تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تمام دیکھنے والے جو مجھے دور دور سے دیکھ رہے ہیں یا کسی بھی کنٹری سے دیکھ رہے ہیں، تو ان سب کے لیے میری دل سے دعا ہے اللہ پاک جو بھی وہ کوئی کام کرنے چاہ رہے ہیں، اگر ان کی کام میں کوئی مشکل ہے، اللہ پاک ان کی ساری مشکلیں آسان فرمانا، اللہ پاک آپ سب کے سبھی کاموں میں آسانیاں پیدا فرمائے، اور آپ میں سے اگر کوئی بیمار ہیں، ہسپتال میں زیر علاج ہے، اللہ پاک گھروں میں زیر علاج ہے، اللہ پاک سب پر اپنی خاص رحم و کرم نازل فرمانا، اور سب کو اپنے بھرے خزانوں میں سے غیب سے انہیں اچھی صحت والی، اچھی تندرستی والی زندگی عطا فرمانا، اور ان کی ساری بیماریاں شفاؤں میں بدل دینا۔ یا اللہ پاک جو بھی سیلاب میں میرے بہن بھائی چلے گئے، ڈوب گئے، اللہ پاک جن کے جو لاپتہ ہیں، یا اللہ پاک آپ بہت بہتر جانتے ہو، اللہ سب کی بخشش کر دینا۔ یا اللہ پاک جس گھر سے بھی جو بھی آپ کے پاس آ گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما دینا، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک نے ہمیں قرآن پاک عطا کیا، ہر چیز کا حل قرآن پاک میں رکھ دیا، کہ کوئی بھی مشکل آتی ہے تو قرآن پاک کھولیں، سورۃ الفاتحہ جو قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے، اور قرآن پاک کی ابتدا ہی سورۃ الفاتحہ سے ہو رہی ہے، سبحان اللہ، اور وہ سورۃ الفاتحہ جو شفا ہے سب کے لیے، اور اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہو سکتی، نہ ہی ہماری دعا ہو سکتی ہے، کیونکہ اس سورت کا نام ہی دعا ہے، اس سورت کا نام ہی سورۃ شفا ہے۔ ہمیں جب زندگی میں کچھ اچھا مل رہا ہوتا ہے نا تو کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو ہمیں دیکھ کر خوشی محسوس نہیں کرتے، مطلب انہیں یہ ہوتا ہے کہ یار اس کے پاس یہ چیز آ کیوں گئی ہے، مطلب اس کو یہ چیز مل کیوں گئی ہے۔ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ اللہ پاک ہمیں حاسدین کے حسد سے بچائے،
اور آپ جو ہے نا آپ سے میں نا ایک ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ جہاں پر بھی جایا کریں نا تو آپ موضوعتین پڑھ لیا کریں. موضوعتین کسے کہتے ہیں؟ فلق سورہ ناس. ٹھیک ہے، یہ اتنی پاورفل سورہ ہے نا، اتنی پاورفل ہیں کہ آپ جہاں پر بھی جانے سے پہلے، گھر سے نکلنے سے پہلے، یا آپ گھر میں بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھ کر اپنے اوپر پھونک دینا تو کوئی بھی شیطانی چیز آپ پر اٹیک نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، اتنی پاور. ہاں البتہ یہ کہ اس کو جب پڑھ رہے ہو نا آپ، تو اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ، اور دل میں دعا کرنی کہ اللہ پاک مجھے ہر شیطانی اثرات سے، برے اثرات سے بچا لیں. ہر جو برا چاہتے ہیں، برے چاہنے والوں سے، جو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وہ نقصان پہنچانے والوں کی شر سے بھی مجھے بچانا. تو آپ نے یہ پڑھنا ہے. قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ مبارکہ اور سب سے لمبی سورہ مبارکہ کون سی ہے؟ وہ تو آپ سب کو پتہ چل ہی گیا ہوگا. جی ہاں، میں سورہ بقرہ کی بات کر رہی ہوں. یہ وہ سورہ ہے جس کی فضیلت میں اپنی اس گنہگار زبان سے بیان کر سکوں بھی تو نہیں کر سکتی. اس کے حرف ویسے تو قرآن پاک کے ایک حرف میں پتہ میں نیکیاں مل جاتی ہیں. اور یہ سورہ مبارکہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس پر بھی کوئی برے آسیب ہوتے ہیں، گھر میں بھی ہوتی ہیں بری چیزیں، برے اثرات ہوتے ہیں، ہوائی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری روح پر اثر انداز ہوتی ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پیچھے کیا چل رہا ہے، ہمارے پیچھے کون ہے جو ہمارے کاموں میں رکاوٹ ڈالتا ہے. یقین جانیے، ہم نے اس دنیا میں سدا نہیں رہنا. تو ہم کسی کے اگینسٹ، ہم کسی کے خلاف سازش کریں گے نا، تو ہم کل کو اللہ پاک کے یہاں جواب دینا ہے. ہم نے اللہ پاک کے پاس جا کر کیا جواب دینا ہے یار؟ ہمارے پاس جواب ہی نہیں ہونا کوئی. اگر ہم دنیا میں کچھ بھی نیک عمل نہیں نا کر سکتے تو کسی کا برا بھی مت کرنا چاہیے. تو کہتے ہیں نا، کسی کا برا بھی مت کرو اگر تم اچھا نہیں کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو بات صرف اتنی سی ہے کہ جب بھی کسی کو کچھ بھی ملتا ہے نا، تو کسی کو بھی اس کی طرف دیکھ کے حسد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دینے والی کون سی ذات ہے؟ دینے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے. دے کون رہا ہے؟ وہ بادشاہ، وہ خالق، اس پوری کائنات کا خالق و مالک، جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، جس کے قبضے میں ہماری سانسیں ہیں، ہماری پوری زندگی امانت ہے اس کی یار. پھر ہم کیوں کسی کی طرف دیکھ کر جلتے ہیں کہ یار اس کے پاس یہ چیز کیوں آ گئی ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ اس کے پاس اتنا بڑا گھر ہے تو یہ یار میرے پاس کیوں نہیں ہے اتنا بڑا گھر؟ اگر ہم یہ حسرتیں دل میں رکھتے ہیں نا، تو اللہ پاک ہمیں وہ بھی نہیں دیتے جو مانگ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ پاک کہتے ہیں جس حال میں نے تم کو رکھا ہے اس کا شکر ادا کرو. ان سب سے بہتر ہے جو آج کل دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دوائیاں کھا رہے، طرح طرح کی بیماریاں ہیں، اتنے بڑے بڑے امراض ہیں جس کو ڈاکٹر بھی پریشان ہیں کہ اس کا علاج کہاں سے ملے گا. جو بھی بیماری ہو، چاہے جتنی بھی بڑی بیماری ہو، اور گھر میں جو بھی کوئی کتنا ہی بڑا شیطانی کوئی اثر ہو گھر میں، تو اس کا علاج میں آپ کے لیے آج لے کر آئی ہوں. آپ نے ویڈیو کو فل دیکھنا ہے، اور چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گی کہ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیا کیجیے، اور اگر میری کوئی بات بری لگ جاتی ہے تو مجھے معاف کر دینا. میری سبسکرائبرز، میری یوٹیوب سسٹر کا کمنٹ آیا تھا کہ آپ ہی سورہ بقرہ ہم کس ٹائم پڑھیں، اور ہمیں کس طرح سے پڑھنی چاہیے، اور کتنی پڑھنی چاہیے، ہم دن میں کس وقت پڑھنی چاہیے. تو میں سسٹر، میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سورہ بقرہ تو بالکل بڑی ہے، اس میں نو ڈاؤٹ یہ بڑی ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن پاک کی سب سے لانگ سورہ ہے، اور اس کو پڑھنے کا جو وقت ہے، میں جانتی ہوں کہ دن میں ہمیں بہت سارے کام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پڑھنے کے لیے ہمیں اس کے لیے خاص وقت کی ضرورت اور خاص وقت نکالنا پڑتا ہے. تو سسٹرز، اگر آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، ڈیلی آپ تہجد پڑھتے ہیں نا، تو وہ جو وقت ہوتا ہے نا تہجد کے وقت، آپ وہ اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کو آپ نے ایک دن میں پورا کمپلیٹ کرنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ آپ نے ایک ہاف جو ہے نا آج پڑھ لیا اور ہاف آپ نے کل پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، یہ میں ان کے لیے کہہ رہی ہوں جن کے لیے بہت زیادہ گھروں میں ہوائی اثرات ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، یا
ان کو بری نظر لگنے کا خدشہ ہوتا ہے، تو ان کے لیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے فل سورہ بقرہ کمپلیٹ کرنی ہے ایک دن میں۔ آپ نے اس طرح سے کمپلیٹ کرنی ہے کہ آپ نے صبح کو آپ ہاف پڑھ لیجئے، اگر آپ کو زیادہ مشکل ہو رہی ہے آپ صبح کو ہاف پڑھ لیجئے، اور جو رات کا وقت ہوتا ہے یہ شام کو آپ ہاف پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ دن کے وقت کوئی بھی وقت آپ کو مل جاتا ہے نا تو آپ اس وقت پڑھ سکتے ہیں، جب آپ فری ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے کاموں سے جب فری ہو جاتے ہیں تب آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے اس سورہ مبارکہ کی، اس میں متقین کا ذکر ہے، اس میں تمام ان ہر اللہ پاک نے فرمایا کہ جس گھر میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اتنا پیارا فرمان بتا دیا ہمیں، اتنا پیارا فرمان بتا دیا ہے، تو اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں خود یہ پرسنلی بتا رہی ہوں کہ واقعی اٹس ٹرو، یہ سچ ہے، بالکل یہ حق بات ہے، واقعی شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور پڑھنی آپ نے ریگولر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے سورہ بقرہ پڑھنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے پاس پانی کا گلاس رکھ لینا ہے، کو آپ نے ڈھانپ کے رکھنا ہے، اپنے پاس ہی رکھ لینا ہے۔ تو کیا کرنا ہے آپ نے کہ جب سورہ کمپلیٹ ہو وہ آپ نے اس پانی پر نا پھونک مار لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس پانی کو آپ نے پھونک مار کر اپنے گھر کے چار کونوں میں سپرنکل کریں گے نا، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ نے ڈیلی یہ کام کرنا ہے۔ یہ خاص طور پر ان کے لیے ہے جن کے گھروں میں زیادہ تر اثرات ہیں، ہوائی چیزیں ہیں۔ یہ تو سورہ مبارکہ ویسے بھی پڑھنی چاہیے کیونکہ اس کے پڑھنے کی تو فضیلت اتنی زیادہ ہے، اور جو نہ پڑھے نا اس کی حسرت ہی رہ جاتی ہے کہ یار میں نے بھی مجھے کسی طرح پتہ چل جائے گی کہ کس طرح سے کمپلیٹ کرنی ہے اور کون سا وقت اس کے پڑھنے کے لیے بہتر رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک روزانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر اس کے حرف میں کیا ہے، اس میں کیا اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، ترجمے کے ساتھ اللہ پاک ہمیں سمجھ کر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو لازمی ڈیلی پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ خود مجھے بتائیں گے اگر آپ اس کو ڈیلی پڑھنے کا معمول بنا لیں گے نا، آپ کی لائف میں آپ کی سارے کام آسان ہو جائیں گے، آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی، آپ کی زندگی سے جو بری نظر لگ جاتی ہیں نا، جو ہوائی چیزیں ہوتی ہیں، جو شیطانی اثرات ہوتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی زندگی سے ختم ہوتے ہوئے آپ خود دیکھیں گے۔ اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں کہ انسان حرام تعلقات سے بچ جاتا ہے۔ جو قرآن پاک ڈیلی پڑھتے ہیں نا، جو سورہ مبارکہ سورہ بقرہ روز پڑھتے ہیں، تو وہ خود دیکھیں گے، وہ خود بتائیں گے مجھے کہ ایمان آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھیں، واقعی پرسنل، یہ ہمارا پرسنل ایکسپیرینس ہے، یہ میرا خود کا پرسنل ایکسپیرینس ہے الحمدللہ۔ سورہ بقرہ جو ہے نا، اگر ہم اپنا معمول بنا لیتے ہیں نا تو ہماری زندگی میں کیا ہو رہا ہے ہم خود یہ فیل کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک آپ کا لاکھوں کروڑوں بار شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اتنا اچھا دین اسلام ہمیں عطا کیا، اور دین اسلام بہت آسان بنایا اللہ پاک۔ اور مشکل کیوں لگتا ہے ہمیں؟ ہم نے خود بنایا ہوا ہے مشکل اس کو، ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بہت آسان رکھتی ہے، توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے۔ ہم لاکھ گناہ کر لیتے لیکن اللہ پاک کہتے ہیں بندے تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو نا، تو اللہ پاک جتنے بھی گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مطلب جیسے وہاں پر قبرستان میں ذکر مردے نہیں ہیں، ذکر و تلاوت نہیں کر سکتے ہیں، تو اللہ پاک کہتے ہیں اپنے گھروں کو ویسا نہ بناؤ۔ اور جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان آلریڈی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہ آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک مجھ سمیت آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے بولنے میں جو کچھ غلطی ہو گئی ہے اللہ پاک معاف فرما کر ہم سب پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے۔ اپنا اور اپنے ساتھ اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور جو بھی کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو گھبرانا مت، بس قرآن پاک کھولنا ہے اور سورہ بقرہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ پاک آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، جس حال میں رکھا ہے وہ حال بہت اچھا ہے۔ تو دیکھیے گا آپ کی زندگی بہت ہی خوشحال ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک کر دیجیے گا، اور زیادہ اچھی لگتی ہے تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ میری ہر دعا میں شامل ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔